تسلیم آیا ہے ایک میرے بیان کے پیچھے ایک شخص نے اس کا یہ تمویل بھیجا. کیا چیز اس کو بولتے ہیں مجھے معلوم نہیں, اگر میں سے ڈیلیٹ نہیں ہوا اس موبائل میں. آپ کے لیے بہت مشہور ہے, چھوٹا مناظر ہے, اس کا نام ہے محمد رحیم. کیا ہے اس کی نہیں, اس کا نام محمد رحیم. انہوں نے کہا ہے اور اپنی طارق نصیب کے اوپر بھی بیان ہے, تو میں آج اس کو ریسرچ کروں گا, اس کو چھوڑوں گا تھوڑا سا. اس بات بہت لازمی ہے. دیکھو ایک ہی بیان دیا ہے انتی طارق مسعود کے پیچھے, ایک ہی ہمارے والے پٹھان ہے. اگر یہ ہے تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ نہیں ہے تو پھر چھوڑو. یہ کہتے ہیں اہل حدیث حضرات کے ساتھ ہمارا پوری اختلاف ہے, اور مفتی طارق مسعود تو جانتے ہیں وہ 4 عورتوں والا, مذاق نہیں کرتا, حقیقت ہے. ان کے پیچھے کیا دیا ہے, بیان دیا. وہ کہتے ہیں عقائد میدان میں لے کر آؤ. میں کہتا ہوں تیار ہو جاؤ, تیار, میں آؤں گا کراچی. اسی بڑا چلیں گے. کتنے کرایہ ہے یہاں سے؟ 6,000 کرایہ. اب تو کبھی یہی نہیں, ہم گئے ہیں الحمدللہ, ہم نے کراچی دیکھی, چھوٹ انڈیا سے لے کر کراچی تک سفر کر دیا. تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں وہ خبیث وہ ایک عقیدہ مقرر کرو, لیکن سامنے بیٹھیں گے اور نہ کتاب ہوگا نہ ہوگا, نہ آپ کے ساتھ نہ میرے ساتھ, پھر بیٹھیں گے لوگ. اور میں نے تیری دین کے وقت تار نہیں دکھائے تو میرا نام بھی باچاخیل مذہب والا نے. میرا تو اب میرے نہیں, آپ کے میں ہمارے علماء کے پیچھے بولنے والا. ایک عقیدہ کیا تھا, یہ رسول اللہ کے روزہ ہے مثال کے طور پر, یہ عرش سے کیا ہے بہتر. یہ آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ میرا تو یہ عقیدہ ہے, آپ کا ہے؟ ٹھیک ہے, بول. عرش کیا ہے؟ خالق ہے. تو خالق عرش نے پیدا کیا ہے, عرش کی مالک اللہ نے. اللہ نے عرش کو پیدا کیا ہے, عرش نے اللہ کو. اللہ نے عرش کو پیدا کیا ہے, تو اللہ کیا ہے نا خالق. عرش مخلوق جو پیدا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخلوق. محمد نے اللہ کو پیدا کیا ہے, اللہ نے محمد. اللہ نے محمد محمد کو پیدا کیا ہے خبیث سے. اللہ نے محمد بھی پیدا کیا, اللہ نے عرش کو بھی پیدا کر دیا. اور اہل سنت کا عقیدہ ہے طارق نصیب ثانی کہ تمام مخلوقات میں اللہ کو سب سے محبوب بندہ صرف محمد ہے. تو عرش بھی مخلوق, محمد بھی مخلوق. مخلوق میں اللہ کو کون زیادہ پسند ہے؟ محمد. تو عرش سے بہتر ہے محمد, اور محمد سے جن اشیاء کا تعلق ہے اور بھی عرش سے بہتر ہے. صاحب دینوں کے آپ مرزا ان کے غلام. اور اس پتان متعلق محمد رحیم صاحب کو میں بتانے چاہتا. سن لو بھائی صاحب, پوری اختلاف ہمارا شوافی سے بنتی ہے, معالک سے, حنابلہ سے, وہاں بھی وہ کن کے میں ان سے پوری اختلاف کر. کیا میں مولانا من اللہ کو مستحق مانتا ہوں؟ کیا امام اعظم کے برابر ہے؟ واجد حسان امام اعظم کے برابر ہے؟ تمہارا عقل کہاں گیا؟ مولانا اکاڑی نبی اور رسائل جلد نمبر 3 میں اپنے احناف سے گزارش کرتا ہے کہ احناف تمہارا عقل کہاں گئے؟ وہ مفتی منت محمد نعیم سے بھی کہنا چاہتا ہوں, آؤ میدان میں دیکھ. اگر میں اس دیوبندی پر دگبند نہیں لگایا تو دیکھ, تو شرم نہیں آتی تم امام اعظم کا شملہ زمین پر گرا دیا. خمیس و پورے اور اختلاف اگر ہوتا تو اتنا جگہ نہ ہو. وہ کہتے ہیں ہمارا ہم مسئلہ قرآن حدیث میں, اور قرآن حدیث پورے اور نہیں. وہ کہتے ہیں تفصیل سے آپ کیا کر کہا گئے, آپ نے 8 سال مدرسے میں اس لیے گزارا کہ آپ نے آج تک پورے حکم میں پورے نہیں پہنچانا. شرم کرو کچھ. دیکھو پورے اختلاف ائمہ اربعہ کے درمیان میں مانتا ہوں, امام اوزاعی, امام سفیان ثوری کے درمیان, امام سفیان بن عیینہ کے درمیان, اور اس کے علاوہ آج کے زمانے اور انگریز کی پیداوار کے ساتھ میرا پورے اختلاف نہیں ہے. کون سے پورے اختلاف کی بات کرتے ہو؟ پورے تو اس کی ہوگی جو امام ابو حنیفہ کے مقابل شافعی مالک حنابل. اگر اس کے علاوہ ہو تو میں نہیں مانتا, تو ہے کون مجھ پہ ماننے والا؟ یاد اس پہ غور کرو. ہمارا کسی بھی پورے اختلاف اس دور میں نہیں, اور ائمہ کرام کے اختلاف تھے. ان کو میں امام ابو حنیفہ کے برابر نہیں سمجھتا. جب امام ابو حنیفہ کے برابر نہیں ہے تو میں اختلاف ہی سے کہا. سمجھ گئے؟